برائی کا بدلہ برائی ہے، بمثلی اس کی مثل، وترحقہم اور ڈانپے گی ان کو ذلت، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، کا انما گویا کہ اوشیت ڈانپے گی وجوہ ان کے چہروں کو، قطعتن ٹکڑے من اللیلی جیسے رات کے ٹکڑے، یعنی ذلت ڈانپے گی، مظلمن اندھیرا، اولئک اصحاب الجنہ اصحاب الناری وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، آگ میں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ، ویوم اس دن ویوم اس دن نحشرہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کو، ثم نقولو پھر کہیں گے ہم، للذین ان لوگوں کے لیے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم کھڑے رہو، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک، فزیلنا پس ظاہر ہو جائے گی درمیان ان کے، وقال اور کہیں گے شرکام ان کے شریک، ما کنتم کہاں تھے تم، عشاءنا خاص ہماری کس نے کہا تھا کہ عبادت کرو، فکفا باللہ بس کافی ہے اللہ، گواہ، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا تحقیق تھے، ان عبادتکم تمہاری عبادتوں سے، البتہ ہم غافل تھے، ہنالکا اس جگہ، تبلو آزمائے گا اللہ، کل نفس ہر نفس کو، ما اسلفت جو اس نے کیا ہوگا، وردو اور پھیر دے گا اس کو، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا مالک ہے، جو حق ہے، وزل اور کھو جائے گا ان سے، ما کانو وہ جو کہ تھے، یفترون باندھتے۔ جنتیوں کے بعد اب جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس میں عام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکوں کا نہیں ہو رہا، عام لوگوں کا ہو رہا ہے، کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں، اچھے عمل نہیں کرتے۔ جو بندہ ایمان لے کے آئے نا، اس کو اچھے عمل کرنے کا بھی حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا والذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اعمال بھی اچھے لازمی کرنا، یعنی اس کو اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو نماز بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور حج بھی اگر پیسے والا ہے تو فرض ہے، یعنی اس کے اوپر کتنے اعمال جو ہے وہ اللہ نے فرض کیے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتا یہ کام سارے، یہ مائک بند کرے میری کس کا اوپن ہے، اگر وہ یہ سارے کام نہیں کرتا، یعنی اگر بے نمازی ہے لگا لیں، یا زکوٰۃ نہیں دیتا، یا قاتل ہے بہت، اس نے مطلب کہ چوریاں کی ہوئی ہیں، بہت ہی حد حرام شرابی قسم کا انسان ہے، عورت جو ہے تو زانیہ ہے، اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں، بس کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، تو ایسے لوگ جو ہے اگر معافی نہیں مانگتے تو ان کے چہروں پہ بھی قیامت کے دن سیاہی پڑ رہی ہوگی، سیاہی ڈانپ رہی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ ہاں یہ جہنم میں چلے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، پھر اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد نکالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اگر مشرک ہوں گے وہ بات اگلی آیت میں آ رہی ہے، اس آیت میں یہ ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، اس لیے یہ اپنے گناہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ نکالے جائیں گے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ، یا پھر ان کے کوئی حافظ قرآن رشتہ دار ہوں گے ان کی سفارش کے ساتھ، یا پھر کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی آخر میں مٹھی بھر کے جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جسٹ کلمے کا لیبل لگایا اپنے اوپر، کبھی نیک اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں دی، لیکن شرک بھی نہیں کرتے تھے، یہ میری بات ذہن میں بٹھا لے، شرک بھی نہیں کرتے تھے، تو یہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اچھا اس بات کو لے کے نا اکثر لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چند دن تو رہنا ہے، ہم نے نکل ہی آنا، پھر یاد رکھیے اس کا ایک سیکنڈ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کل کی گرمی دیکھیں حبس زدہ کیسی ہے، یہ برداشت نہیں ہوتی تو وہ جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا اتنے دھڑلے سے گناہ نہ کیا کریں کہ کوئی بات نہیں معافی مانگ لیں گے، اگر معافی مانگنے کا موقع نہ ملا تو ایسے ہی موت آ گئی، پھر کوئی بات نہیں کر لو گناہ معافی مانگ لیں گے، وہ سارا جہان بھی تو کرتا ہی ہے، اگر ہم کر لیں گے پھر کیا ہوا؟ یہ سارے جملے جو ہے نا یہ بڑی فرمانی کے گستاخی کے جملے ہیں، یہ سارے آپ کے گناہ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے،
وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو آپ کتنا کا ڈر رہی ہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے، یہ آپ کے عمل کا پوائنٹ ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ نہیں ڈرتی تو میں نے بھی نہیں ڈرنا. خیر جب اٹھائے جائیں گے دیکھے جائیں گے. یہ جو خیر ہے یہ ہٹ درمی ہے. جیسے ایک شاگرد ہے نا پورا سال پڑھتا ہی نہیں، کہتا خیر اینڈ پہ جا کے پڑھوں گا، اینڈ پہ جا کے اسے پڑھا ہی نہیں جاتا، پھر فیل ہو جاتا ہے. ہٹ درمی دکھائی نا اس نے. تو ہٹ درمی اللہ کو نہ دکھایا کرے. خیر یہ لوگ جو ہوں گے اگر معافی مانگیں گے تو نکال لیے جائیں گے، لیکن جب ڈالے جائیں گے تب ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ چہرے سیاہ ہوں گے، ذلت پڑ رہی ہوگی اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ آیت کے دو اس کے اندر مال باتیں ہیں. ایک اگر وہ مشرک نہیں ہے نکال لیے جائیں گے، لیکن اگر مشرک ہوئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے. اب یہ جو اگلی آیت ہے یوم نحشرہم، اس کے اندر جہنمیوں کا اور مشرکین کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیے اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہے ذرا الفاظ پہ غور کریں. نقول للذی اشرکوا، اللہ کہتے ہیں ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جو شریک لاتے تھے یعنی شرک کرتے تھے. مکانکم، کھڑے رہو اپنی جگہ پہ. وانتم، یہاں تمہارے شریک بھی آ جاتے ہیں یعنی جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. اب وہ شریک بت ہے یا ایون کہ حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے وہاں پہ، اور یا مطلب کہ یہ جو عام انسانوں کو خدا بناتے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، وہ سارے سامنے آ جائیں گے. جن کی عبادت کرتے تھے یا جو کرواتے تھے دونوں سامنے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، کرنے والے اور کروانے والے دونوں کھڑے ہوں گے سامنے. اچھا اب ان کے اندر بحث چلے گی. وہ جو شرک کرنے والے ہوں گے نا وہ کہیں گے بابا جی تسی دنیا چ کیا سی کہ ہم آپ کو بچائیں گے تو آج بچائیں ہمیں. تو وہ جو آگے سے بابا جی ہوں گے وہ کہیں گے میری تو کبھی تم سے بات ہی نہیں ہوئی یہ والی، حالانکہ دنیا میں ہوئی ہے. اس بات کا اللہ گواہ ہے، اس بات کا اللہ گواہ ہے کہ بات ہوئی آپس میں ان کی. وہ کہتے تھے کہ تم آؤ چادر چڑھا آ جاؤ، بس سال کی سال تمہاری نمازیں ساری بخشوائی ہیں، تم نہ بھی پڑھنا خیر ہے. یہ اکثر لوگوں کے کلام ہے، اکثر ایسے نہیں بھی ہے. کچھ بزرگ جو ہے وہ جسٹ تبلیغ بھی اکیلی کرتے ہیں، اکثر ایسے بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم صرف مطلب کہ نا سجدہ کر جو چادر چڑھا جاؤ نمازیں نہ پڑھو خیر ہے. اچھا یہ وہاں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. اور وہ جو دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری عبادت نہ کرنا، جن کو پتہ ہی نہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے. پہلا گروپ ان کا آ رہا ہے جو کہہ کے کروا کے گئے تھے. وہ کہیں گے آپ نے کہا تھا ہم آپ کو بچا لیں گے، آج بچاؤ. وہ کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا، تم خود ہی ہمارے پیچھے لگے تھے. اللہ کہتے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ اللہ تم دونوں کے درمیان گواہ کافی ہے. پھر اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اگر انہوں نے کہا ہوگا تو شریک کرنے والا اور جس کو کیا جا رہا ہے کروانے والا اپنے آپ کو دونوں کو اکٹھا ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نہ وہ بچا سکیں گے نہ وہ بچ سکیں گے، دونوں ڈالے جائیں گے. اب آ گیا تیسرا گروہ، وہ جو کہہ کے نہیں گئے تھے. جیسے حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میری عبادت کی جائے. اب ایک بہت بڑے مطلب کہ ہے ولی اللہ، اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے. میں نے ان کی مطلب کہ کتاب پڑھی تھی. وہ بندہ پکا مطلب کہ دین والا تھا، کبھی اس نے ایسا کام نہیں کیا تھا، کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا تھا. تو اب میں نہیں جانتی وہ کہہ گئے یا نہیں کہہ گئے، لیکن میں نے اس کی زندگی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نیک انسان تھا. اب لوگ جا کے ان کو پکارتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. اب یہ لوگ جو کہہ کے نہیں گئے ہوں گے لوگ خود ہی ان کو پکاریں گے. اب ان کی باری آ جائے گی. اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ ان کی عبادت کرو. حتیثہ بولیں گے، کہیں گے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ میں نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا تھا. اب یہ جو نہیں کہہ کے گئے یہ بچ جائیں گے. اگر کوئی زبردستی جا کے کسی کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، وہ جانے والے کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، اس کو کوئی سزا نہیں ہے. لیکن جو کہہ کے کرواتے ہیں، جو ملے ہوئے یہ سارے کاموں میں، وہ سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، شرک کرنے والے اور کروانے والے. تو انکار کریں گے، روئیں گے. اللہ کہتے ہیں اس وقت پھر ہم دونوں گروپوں کو اکٹھا ہی جہنم میں ڈالیں گے. دوسرے سپارے کی تو باقاعدہ آیت ہے کہ ہم ان کو اکٹھا ہی جہنم میں ڈال دیں گے اور پھینک دیں گے. ہنالک تبلو کل نفس، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں ہم ان کو سامنے لائیں گے باتیں ساری کھول کھول کے کہ یہ دیکھو تمہیں دنیا میں سمجھانے والے سمجھاتے تھے،
تم آگے سے کہتے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے، ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے ہم نے بھی کرنا ہے۔ تو خدا را قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تحقیق کریں، تحقیق کریں، تحقیق کریں، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اس بات پہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے کہ ہمارے بڑے کرتے جا رہے تھے تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ ان کے اعمال ان سے وَضَلَّ عَنْهُمْ، اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، کھو جائے گا ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ باندھتے تھے، یعنی جو دنیا میں اعمال کرتے تھے، جو بہانے بنا کے رکھے ہوئے تو سارے ان سے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ شرک سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ